بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ واللیل اس کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب دن چمکے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ کو تخلیق کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، فاما من اعطی واتقی، تو پس جس نے دیا اور ڈرا، وصدق بالحسنی، اور حسنہ کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسری، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کریں گے۔ کس کے لیے؟ یعنی یسرا کے لیے، یعنی اس کو آسانی مہیا کریں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اسے غنی نہیں کرے گا، یعنی کام نہیں آئے گا اس کا مال، اذا تردی، جب وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا یہ ہمارے ذمہ پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا یہ ہمارے لیے ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں نہیں جائے گا مگر سب سے بڑا بدبخت، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بہت دور رکھا جائے گا اس جہنم کی آگ سے سب سے بڑا متقی، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے یتزکیٰ، اس لیے کہ پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اور اس پر کسی کے دنیا میں احسان بھی نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ تو اپنے رب کی صرف رضا چاہتا ہے، ولسوف یرضیٰ، اور بے شک ان قریب وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سورہ واللیل کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رات کی قسم یاد فرمائی، پھر دن کی قسم یاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی قسم جس نے ذکر اور انثیٰ کو، نر اور مادہ کو تخلیق کیا۔ تو دراصل اس کا رات اور دن کی قسم یاد فرمانے سے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دن اور رات اس کی چونکہ نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی، اس کی معرفت کی، اس وجہ سے دن اور رات کے اندر ہی سارا انسان کا زندگی کا نظام یہ دن اور رات کے اوپر موقوف ہے، یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اسی دن رات کے اندر گزر رہی ہے۔ تو یہ دن اور رات چونکہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے کہ تمام ہمارے مقاصد، تمام معاملات انہی کے اندر انجام پاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ رات کی جب رات چھا جائے، اور رات کا وقت چونکہ اللہ رب العزت نے رات کو عبادت کے لیے بنایا ہے، سونے کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا ہے، کہ جو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہیں، ان کو ایک وقت مہیا ہو جائے کہ جس کے اندر وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے آرام کا بھی خیال رکھ سکیں۔ تو رات اس لحاظ سے بھی اس کی نشانی ہے کیونکہ اس رات کے اندر ذاکرین عبادت گزار اٹھ کر اس کو راضی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی رات کو شرف حاصل ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کو اس لحاظ سے شرف حاصل ہے کہ ہمارے دنیاوی امور بھی دن کے اندر سر انجام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن کے اندر جو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے یا ذاکرین جو تجارت کے اندر مشغول ہیں، وہ بھی اسی دن اور رات کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ذکر فرمایا، اور آگے فرما دیا کہ اس کی قسم جس نے ذکر اور انثیٰ کو، نر اور مادہ کو تخلیق کیا۔ تو دن اور رات کی بھی قسم کی وجہ اس نے بیان کر دی کہ دن اور رات بھی چونکہ اس کی نشانی ہے، اس وجہ سے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو اور اس کی قسم ہے جس نے نر اور مادہ کو تخلیق کیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی قسم خود یاد فرمائی کہ وہ ذکر اور انثیٰ کو تخلیق فرمانے والا ہے، اسی نے ذکر و انثیٰ کو پیدا فرمایا ہے۔
اب یہ 3 قسمیں بیان فرما کے ایک بڑا ہی خوبصورت اللہ رب العزت نے کلمات بیان فرمائے، بہت ہی خوبصورت ارشاد بیان فرمایا کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کے باہمی اعمال کے اختلافات، اس کے تفاوت کو بیان کر دیا کہ تمام لوگ جو دنیا کے اندر کام سر انجام دینے والے ہیں، اعمال سر انجام دینے والے ہیں، ان کی ایک نوعیت نہیں ہے. کوئی نیکی کے کام سر انجام دینے والا ہے، کوئی برائی کے کام سر انجام دینے والا ہے. تو ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا. تو جو اچھا عمل کرنے والا ہے اس کو اچھا اجر دیا جائے گا، اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا. جو برے کام کرنے والا ہے اس کو اس کے اوپر سزا دی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کے اندر سعی مختلف ہے، تمہاری افراد کی سعی مختلف ہے. تو جب افراد کی سعی ہی مختلف ہے تو اس کے اوپر جو اجر مرتب ہوگا وہ بھی مختلف ہوگا. یعنی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو، ایک شخص نے دنیا کے اندر ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس کو راضی کیا، اپنے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھے کاموں کے اندر گزارا، اور ایک شخص نے ساری زندگی برائی ہی کمائی، اپنی زندگی کو برائی کے کاموں میں گزارا. تو اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. تو جو نیکی کرنے والے کو اجر دیا جائے گا وہی برائی کرنے والے کو اجر دے دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا جیسے تمہاری کوششیں دنیا کے اندر مختلف ہیں، تمہارے کام مختلف ہیں. دنیا کے اندر تم کوئی کام کرو تو جو جیسا کام کرتا ہے، جتنا کام کرتا ہے، اگر مزدور جو ہے وہ سارا دن کام کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق اجر دیا جائے گا. اور ایک شخص دن کے اندر وہی مزدوری 2 گھنٹے کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق اجر دیا جائے گا. اور جو کچھ نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا اگر تمہارا دنیا کے اندر سعی کے مختلف ہونے سے اجر مختلف ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو اسی اصول کو یاد رکھتے ہوئے اس آخرت کو بھی یاد رکھنا. اس دنیا کے اندر تم جیسی سعی کرو گے، جیسا عمل کرو گے، وہاں ویسا ہی تمہیں اجر دے دیا جائے گا. دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون، کہ کیا وہ لوگ جو برائیوں کے اندر ملوث ہیں، جو دن رات گناہوں کے اندر ملوث ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان لوگوں کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یعنی ہم مومنین کو اور فاسقین کو ایک جیسا کر دیں گے. سواء محیاہم ومماتہم، یعنی جیندے تے مردے دوے برابر ہو جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جیسے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے، مومنین تھے، اچھے کام کیے، کیا ہم بروز قیامت ان دونوں کو ایک جیسا اجر دے کے زندہ اور مردہ کو برابر کر دیں گے؟ فرمایا جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح تمہارا رب ان کو ایک جیسا اجر نہیں دے گا. ساء ما یحکمون، کتنی بری باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں. یعنی جو یہود و نصارہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ رب العزت کے بڑے نیک ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. اپنی تعریفوں کے خود ہی پل باندھا کرتے تھے. کبھی کہتے کہ ہم اللہ کی اولادیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان ساروں کو یہ یاد دلایا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اپنے آپ کا خود ہی تزکیہ کرنا شروع کر رہے ہو، خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور کام تمہارے سارے بد ہیں. یعنی اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تمہارے کام بھی پھر محبوبوں والے ہونے چاہیے. کام تم سارے بد کر کے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تو جیسی تمہاری صحیح ہوگی ویسے ہی اس کے اوپر اجر مرتب ہوگا. دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور انکھیارا، دیکھنے والا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص کی آنکھ ہے، وہ دیکھتا ہے، دوسرا اندھا ہے، اب دونوں برابر نہیں ہیں. تو یہاں دراصل اللہ رب العزت نے جو دیکھنے والا ہے اس سے مراد ہے مومن، مسلمان، نیک اعمال کرنے والا، اور جو اندھا ہے اس سے مراد ہے کافر، جو اللہ رب العزت کی ایمان سے دور ہے، اسلام کی دولت سے محروم ہے. تو فرمایا جیسے یہ اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مومنین، صالحین اور فساق و فجار اور کفار یہ برابر نہیں ہو سکتے.
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جس نے عطا کیا، دیا، کیا دیا؟ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے دینے کو مطلق رکھ کے یہ بیان فرما دیا کہ جو بھی اللہ رب العزت کی تم راہ میں دو گے تو تمہارا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صدقہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص نوعیت کی کوئی شے دو گے تبھی تمہاری قبول کی جائے گی۔ جب تم ایک کھجور بھی اللہ رب العزت کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے لیے کسی کو دو گے اور مقصود اللہ کی رضا ہوگی تو تمہارا اس کی بارگاہ کے اندر دینا لکھ دیا جائے گا۔ واتقا، اور وہ پرہیزگار ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے پہلے دینے کو ذکر فرمایا، دینا چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا صدقات نافلہ کی صورت میں ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو اللہ رب العزت کی راہ میں دیا جائے وہ دینا ہو، اور اس کے ساتھ پھر وہ ڈرتا ہو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو، اس کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو۔ یعنی ڈرنے سے بیان فرما دیا کہ وہ دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، میں بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں نے فلاں کام سر انجام دیے ہیں، میں نے فلاں نیکی کے کام کے اندر، وہ اللہ رب العزت کی وہ مسجد ایک بن رہی تھی، مدرسہ بن رہا تھا، فلاں چیز بن رہی تھی، میں نے اس کے اندر حصہ۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى، دینے کے بعد پھر تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، لوگوں کے اندر شہرت، حب جاہ، ان چیزوں کے لیے اس نے یہ کام سر انجام نہیں دیے، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے، جس خوف نے اس کو اس بات پر ابھارا ہے کہ اس نے اپنے رب کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، ان تقوی اختیار کیا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جن امور کو فرض فرمایا ہے ان تمام کو سر انجام دینا، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان تمام کاموں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرائض کا حکم دیا تو جو بندہ سارے فرائض کو ادا کرتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے تو وہ بندہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اور اسی متقی شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یعنی اس نے بیان کر دیا کہ عزت و شرف کا معیار یہ دنیاوی منصب، دنیاوی جاہ، دنیاوی دولت، یا تمہارا کسی اعلیٰ حسب و نسب سے ہونا، بڑی ذات سے ہونا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ حسب و نسب قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کی اطاعت کے اندر مشغول رہتا ہے، اور اس کی نافرمانی سے سب سے زیادہ جو شخص باز رہتا ہے، یعنی فرائض سے لے کر وہ شخص مکروہات اور اس کے علاوہ حرام کاموں اور کو بھی چھوڑے ہوئے ہے، اور مستحبات و سنتوں کو بھی اپنائے ہوئے ہے، تو جتنی زیادہ سختی کے ساتھ وہ اپنائے ہوئے ہے وہ اتنا ہی بڑا متقی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ کی تصدیق کی۔ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں جنت کو، یعنی وہ جنت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو خلق فرمایا ہے، وہ جنت کی تکذیب نہیں کرتا، کیونکہ جس کو جنت کا یقین ہوگا وہی دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا۔ ایک بندہ ہے اس کو جنت کا یقین ہی نہیں کہ جنت اور دوزخ، اس کے ذہن میں ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہی کوئی نہیں، نہ ہم نے جنت میں جانا ہے نہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے، بس دنیا میں آئے ہیں، کھائے پیا موج کیا، اس کے علاوہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں آگے ہونا۔ تو جس کے ذہن میں یہ ہوگا وہ کبھی بھی نیک اعمال کی طرف، وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، کبھی بھی نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اٹھنے کا یقین نہیں، اس کو جنت کا یقین نہیں۔ تو جو حسنہ کی تصدیق کرنے والا ہے، جس کو حساب کا، حشر و نشر کا، پل صراط کا، جنت اور دوزخ کا یقین ہے، وہی اس کی راہ میں دے گا، وہی تقوی اختیار کرے گا۔ تو فرمایا جس نے حسنہ کی تصدیق کی۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کو حسنہ سے تعبیر فرمایا، جس کے اندر صحابہ اکرام کے قطعی جنتی ہونے کے بارے میں بیان فرمایا نا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ہجرت کی، اور جو بعد میں جہاد کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ایک شے ان کے اندر مشترک ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، یہ شے ان کے اندر مشترک ہے۔ تو فرمایا کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حسنہ کی تصدیق کی۔
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی دیں گے۔ یعنی جو بندہ جنت کی کو ماننے والا ہے، جنت کا یقین رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت کو اس کو آسانی عطا فرمائے گا۔ کیا آسانی عطا فرمائے گا؟ کہ جس بندے کے اندر جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، بندے کے اندر عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیات جنم لیتی ہیں، بندے کے اندر عاجزی اور خشوع و خضوع، صدقے کے انسانی زندگی کے اوپر ایک علیحدہ قسم کے اثرات ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو صدقہ دینے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جنت کا یقین رکھنے والا ہے، ہم اس جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو دراصل اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو جنت کی طلب ہے وہ اور اچھے اعمال کا جو کی توفیق ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہی سے ہے۔ یعنی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کریں گے۔ کیا آسانی کریں گے؟ کہ جب وہ خود کوشش کرنے والا ہے، وہ خود اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کا طلبگار ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کا راستہ آسان فرما دے گا کہ اس کے لیے آسانی یہ پیدا فرما دے گا کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو ایسے اعمال کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے گا کہ جو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم خود جو یہ کام کرنے والا ہے، ہم خود اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے کہ اس کو خود ہی اپنی جناب سے زیادہ اجر عطا فرما کے اس کو جنت کی طرف، اس جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخل کرے اور مستغنی ہوا۔ پیچھے کیا کہا کہ جو دے، یا اب اس کی نقیض بیان فرمائی کہ جو بخل کرے، اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ نہ کرے۔ بخل کیا کس کا نام ہے؟ بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہاں تک کہ جو فرائض ہیں، جو اس کے اوپر فرض چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی بندہ خرچ نہیں کرتا، تو اس شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر اس کے اوپر صدقات واجبہ ہیں وہ ادا نہیں کرتا، اور جو اپنی آل و اولاد کے اوپر ان کے ضروری معاملات کے اندر بھی خرچ نہیں کرتا، ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ ایسی اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، بس جوڑو 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 جوڑو، نہ وہ اپنی ذات کے اوپر نہ اللہ رب العزت کا حق دیتا ہے، نہ بندوں کا حق دیتا ہے، ایسا شخص بخیل کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بخل کرے اور بے پرواہ ہو جائے، وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسنہ کی تکذیب کرے، یعنی جنت کو جھٹلائے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے۔ وہ کون سی آسانی ہے؟ اس کے لیے جہنم کے راستے کی آسانی پیدا کریں گے۔ یعنی جس شخص کو، جس کے دل میں بخل ہوگا اور تقویٰ پرہیزگاری سے دور ہوگا، تو اس کے لیے بھی وہ اللہ رب العزت سے بے پرواہ ہو کے چل رہا ہوگا، اللہ اور جنت کو جھٹلائے گا، تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ہم اس کے لیے آسانی کیا پیدا کریں گے؟ اس کے لیے جہنم کی آسانی پیدا کریں گے، کہ وہ بندہ جہنم کے راستے پہ بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا، کہ جس کے اندر یہ 2-3 صفات پائی جائیں گی۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جس مال کی اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے، یہ مال اس کے کام آنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جو مال تو کما رہا ہے اور بڑا بخیل بن کے سام کی طرح اس مال کے اوپر بیٹھ گیا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ مال تو بڑی مشقتوں سے حاصل کیا ہے، اب یہ کہیں جانے والا نہیں ہے، تو اس بات کے اوپر غور کر، یہ تیرا مال تو تیرے وارثوں کے کام آنے والا ہے، تو ان قریب بس دنیا سے چلا جائے گا، تو ان قریب دنیا سے چلا جائے گا، یہ تیرا مال تیرے وارثوں کے کام آئے گا اور وہی اسے عیش کریں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تو جب تو ہلاکت میں پڑے گا، جب جہنم کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا، تو اس وقت کیا تیرا مال کام آئے گا؟ جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں پہنچ جائے گا، اب یہ مال تیرا وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس مال کے اندر بخل کر کے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ مال تو تیرا ختم ہو جانے والا ہے، یہ تو بعد میں تیرے وارثوں کے کام آئے گا، اور تو قبر میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کے تمنا کرے گا کہ کاش میں حسنہ کی تکذیب نہ کرتا، کاش میں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کر آتا، تو آج اس قبر کی اندھیری رات کے اندر، آج پلسرات کی اس وحشت کے اندر، آج جہنم کی اس گھاٹی کے اندر مجھے بھی کچھ سکون ہوتا، یہاں مجھے بھی کچھ ایسے میرے اعمال ہوتے دنیا کے اندر جن کے صلے کے اندر مجھے چھوڑ دیا جاتا اور میرے اوپر رحم کیا جاتا۔ تو فرمایا اس دن تیرا مال کام نہیں آنے والا، جس دن تو ہلاکت میں پڑے گا۔ ان علینا للہدیٰ،
ہدایت فرمانا تو ہمارے ذمہ پر ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے اور جسے چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہدایت دینا کسی اور کا کام نہیں، یہ ہدایت دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے. اور جو اللہ رب العزت کے انبیاء اور اولیاء وہ ہدایت لوگوں کو دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی عطا ہی سے دیتے ہیں. وہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں، اور اصلی ہدایت دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، فرمایا آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے. اولا سے مراد ہے دنیا. تو فرمایا کہ ہمارا تصرف تو کامل ہے. جس دنیا کی طلب میں تو آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے، جس دنیا کے پیچھے بھاگ کے تو آخرت کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہماری ہے، وہ آخرت بھی ہماری ہے. تو اگر تو ان کاموں کے اندر مشغول ہو جائے گا جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو میں تیری اولا یعنی دنیا بھی بہتر بنا دوں گا. کیونکہ میرا تصرف کامل ہے، میرا علم کامل ہے، میں لوگوں کے احوالوں کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس کو کتنا رزق عطا کرنے والا ہے. تجھے تیرے نصیب سے زیادہ مل نہیں سکتا، اور تو کیوں اس دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہے کہ اس آخرت سے غافل ہو گیا ہے. فرمایا دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. ملنا تجھے مشقت کے بعد بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا میں نے تیرے لیے مقدر فرما دیا ہے. تو اس کے پیچھے پڑ کے اپنی اس آخرت کو نہ بھول جا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں، یعنی اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. جو آخرت کی طلب کرتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. یعنی اگر تمہیں پھر بھی کوئی شک باقی رہ گیا ہے، پھر بھی دنیا کے اندر غافل رہنا چاہتے ہو، تو اب اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اس دن کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، اس آگ سے ڈرا رہا ہوں جو آگ بھڑک رہی ہے. یعنی وہ شعلے مار رہی ہے، اور اس آگ سے، اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ اپنی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. لا یصلاھا الا الاشقی، اس آگ میں ڈالا جائے گا وہ جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا. اب یہاں بعض نے کہا کہ یہاں امیہ بن خلف مراد ہے، اور اس صورت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر، آپ نے بہت مہنگے دام میں خرید کر ان کو آزاد کر دیا. تو بعض نے کہا کہ شاید کوئی بلال نے احسان کیا ہوگا، امیہ بن خلف نے احسان کیا ہوگا صدیق اکبر پر، اس وجہ سے اتنے مہنگے داموں میں اس بلال کو خرید کے آزاد کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں ڈالا جائے گا جہنم میں مگر وہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے. تو یا تو یہ اشقا شقی کے معنی میں ہے کہ یہاں امیہ بن خلف اس کی بدبختی کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. الذی کذب وتولی، کہ جس نے تکذیب کی اور جھٹلایا. وسیجنبھا الاتقی، اور ان قریب بہت دور رکھا جائے گا اس سے وہ جو سب سے بڑا متقی ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو مال دیتا ہے اپنا اللہ کی راہ میں اس لیے کہ پاک ہو جائے. وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی، اور اس پر دنیا میں کسی کا احسان بھی نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ اجمع المفسرون علی ان هذه الآیہ نازلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں اس بات کے اوپر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتقا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب سب سے بڑا متقی، ان قریب دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا متقی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ دور رکھا جائے گا. کیوں الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس لیے کہ پاک ہو جائے. کہ جب آپ نے امیہ بن خلف سے خرید کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے. امیہ بن خلف آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اور ان سے کیسی ان کے ساتھ زیادتیاں، اور ان کو تپتی لیت کے اوپر لٹا کے ان کے جسم کے اوپر کھڑا ہو جانا، اس کے علاوہ وزن رکھنا،
سارے ظلم و ستم ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ احد احد کی صدائیں لگاتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین سے نہیں ہٹتے تھے، پھر بھی اللہ رب العزت کی دین اسلام سے، اللہ رب العزت کی وحدانیت سے منہ نہیں پھیرتے تھے، امیہ بن خلف کے اتنے ظلم کے باوجود بھی۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، دنیا میں کسی کا ان کے اوپر احسان نہیں ہے جس احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ یعنی جو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ شاید ان دونوں کا احسان ہے کہ جس احسان کے بدلے میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے ان کے اوپر کہ جس کی وجہ سے یہ کام یہ کر رہے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، یہ بندہ تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، یعنی اس نے اب صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، کسی بندے کا کوئی دنیا کے اندر اس کے اوپر احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب یہ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ اتنا کر رہے ہیں تو عنقریب ان کا رب بھی ان کو راضی کرے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اتقا کے لفظ سے خطاب فرما کے یہ بیان فرما دیا کہ صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ متقی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین نے، محدثین نے اور آج تک 1400 سال کے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور مکرم اور ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، یعنی تمام صحابہ کرام سے بھی افضل ہیں، اور پچھلی امتوں کے اندر بھی جتنے اولیاء ہوئے ہیں، یعنی انبیاء کرام کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے الاتقاء کے لفظ سے ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اس میں تفضیل، یعنی سب سے بڑا متقی، اور اتقاء کے بارے میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں بھی اتقاء کا لفظ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کا فتاوی رضویہ میں ایک رسالہ موجود ہے جس کا نام ہے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ الامرین کے نام سے۔ اس کے اندر آپ نے اس بات کو ظاہر کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے یہ قطعی ہے، کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ قطعی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے، دوسرا قطعی بالمعنی العام ہوتا ہے۔ قطعی بالمعنی الاخص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا قطعی جس کی قطعیت کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی جس کے اندر شک و شبہ کرنے والا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ جنت، دوزخ، اس کے علاوہ قیامت، یہ سارے قطعی بالمعنی الاخص ہیں جس کو ہم ضروریات دینی کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے قطعی بالمعنی العام۔ قطعی بالمعنی العام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شے تو وہ بھی قطعی ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن وہ قطعی بالمعنی الاخص سے نچلے درجے کی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا وہ ضروریات دینی کا منکر تو نہیں ہوتا، لیکن ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ضروریات دینی کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے، جو عمومی طور پہ جو فقہائے احناف ہیں، ان کی جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ومن انکر خلافت صدیق فہو کافر ومن انکر خلافت عمر فہو کافر، کہ جس نے صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کیا، ان کی افضلیت کا، ان کی حضرت عمر کی خلافت کا انکار کیا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تفضیل کے اوپر بھی انہوں نے، فضیلت کے اوپر بھی کلام کرتے ہوئے، تو دراصل علماء نے جو فقہاء ہیں وہ اس کے اوپر کفر لزومی کے اوپر بھی تکفیر کر دیتے ہیں، لیکن متکلمین کا منہج یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کفر التزامی کے اوپر تکفیر کرتے ہیں، کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا منکر ہے کہ آپ کی فضیلت نہیں ہے باقی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا کسی اور صحابی پر، تو ایسے شخص کی وہ تکفیر تو نہیں کرتے، لیکن ایسے شخص کو تفضیلی کہہ کر وہ ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر کہہ کر وہ گمراہ ضرور کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، تو اس آیت مبارکہ پر اس مفسرین نے اجماع نقل کر دیا کہ اتقاء سے مراد جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تمام مفسرین نے یہ لکھا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ مال دیتا ہے کہ پاک ہو، اور اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے الحاوی الفتاویٰ کے اندر
جو حبل الوثیق فی نصرت صدیق کے نام سے آپ کا رسالہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی کہ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں الاتقا سے مراد اہل تشیع کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ سے مراد ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اس پر دنیا میں کسی کا احسان نہیں کہ وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہزاروں احسانات تھے، یعنی دنیا کے اندر آپ کی پیدائش، آپ کی نابالغی، اس کے بعد آخری یعنی جوان ہونے تک وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کفالت کے اندر رہے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں ہی رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان کے اوپر ہزاروں احسانات ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان کے اوپر ہزاروں کروڑوں احسانات ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی، حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی وہ ایمان لے کے آئے، اس کے بعد جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ حضور کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر احسان سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے کہ کسی احسان کا کوئی ایسا بدلہ نہیں ہے وہ دے رہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے اوپر کوئی ایسا مال دے کر ان کو کوئی ایسا احسان فرمایا ہو جس کا وہ بدلہ دے رہے ہوں، یا کسی اور نے ان کو مال دیا ہو۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ مولا علی تو مراد ہی نہیں ہو سکتے کہ ان کے اوپر تو حضور کے ہزاروں احسانات ہیں دنیاوی طور پر، مراد حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان کے اوپر اگرچہ دینی لحاظ سے ہزاروں احسانات ہیں، لیکن دنیاوی طور پر احسانات اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر خرچ کیا ہو، بلکہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر، ہر غزوے کے اوپر اپنا مال وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا ہے اور خرچ کیا ہے۔ بلکہ حضور نے خود فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے خود ہی بیان فرما دیا کہ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور غزوے کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال کا دینے کا حکم بیان فرمایا کہ لوگوں نے اپنے مال دیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے اور جا کے جو کچھ گھر کے اندر موجود تھا سب کچھ لے آئے، تو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب کئی تلی اہلی کا، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ و رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ یعنی گھر کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ جو گھر کے اندر موجود تھا سب لا کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا ہے، اور اتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دین کے لیے اتنا مال خرچ کیا کہ پھر کانٹوں کے بھی لباس پہنے، اور اس حال کے اندر بھی بیٹھے کہ کانٹوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو اپنے رب سے اس حال میں راضی ہے یا ناراض ہے، تو صدیق اکبر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھی اپنے رب سے کبھی ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے رونے لگے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے اس حالت کو دیکھ کر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل امین نے ان کو یہ مجدہ سنا دیا کہ ان کا رب بھی جیسے وہ اپنے رب سے راضی ہے، ان کا رب بھی ان سے راضی ہے، اور ان قریب وہ ان کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ان کا رب ان کو اور زیادہ راضی کرے گا۔ دنیا کے اندر تو رب کی رضا ان کو مل گئی ہے کہ رب ان سے راضی ہے، لیکن آخرت کا بھی وقت آنے والا ہے۔ آخرت کے اندر جب وہ اپنے اجر کو دیکھیں گے تو وہ اور زیادہ راضی ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان دنیا کی اس مشقت کے اوپر ان کو کیسا انعام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے جو مطلع القمرین کے اندر جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فضل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فضل کلی ہوتا ہے، دوسرا فضل جزئی ہوتا ہے۔
فضل کلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی فضیلت ملی ہوئی ہے کہ اس کی فضیلت کے اندر کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، یعنی وہ علی الاطلاق سب سے افضل ہے۔ دوسری ہے فضیلت جزئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض صحابہ کو بعض پر کسی خاص موقع کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اس افضلیت سے مراد افضلیت مطلقہ ہے، نہ کہ افضلیت مقیدہ۔ کہ افضلیت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ویسے پوچھا جائے کہ تمام صحابہ میں افضل کون ہے تو ہم کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق، لیکن جب یہ کہا جائے کسی خاص موقع کے اوپر کہ اس لحاظ سے کون افضل ہے تو وہ کسی اور کا بھی نام آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد ہیں۔ تو اس داماد ہونے کے لحاظ سے اور حضرت حسنین کریمین کا ان کے شہزادے ہونے کے لحاظ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل نہیں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت جزئی ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل نہیں، لیکن یہ ان کو حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کو بھی کچھ ایسی فضیلتیں حاصل ہیں۔ حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ ایسے قاری ہیں کہ صحابہ میں کوئی ان جیسا کوئی قاری نہیں، تو یہ فضیلت جزئی ان کو حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اچھا قرات کی وجہ سے یا حضرت زید بن ثابت کے حلال و حرام کو زیادہ پہچاننے کی وجہ سے وہ افضل ہو گئے، بلکہ افضلیت کا جو معیار ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ زیادت الاجری لا تستلزم الافضلیت افضلیت المطلقہ، کہ اجر کی زیادتی یہ افضلیت مطلقہ کو مستلزم نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اجر زیادہ عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے۔ اجر سے مراد یہ ہے کہ اس کو جنت کی نعمتیں، حور و قصور، اس کے علاوہ جنت کے انعامات کا زیادہ وعدہ دیا گیا ہے، اس کے لیے زیادہ ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر زیادہ مقرب کون ہے، کیونکہ اصل فضیلت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ مقرب ہو، زیادہ اس کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر زیادہ ہو۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو حضرت شیخین کی جو فضیلت ہے اس کو جو ہے وہ قطعی قرار دیا گیا ہے، قطعی بالمعنی العام، اور جو حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کی جو افضلیت ہے یہ ظنی ہے۔ بعض اہل سنت میں بھی اس طرف گئے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں گیا اہل سنت میں سے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین سے کسی نے افضل قرار دیا ہو، بلکہ احادیث مبارکہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بخاری شریف کے اندر کتاب فضائل الصحابہ کے اندر باب فضائل ابی بکر صدیق کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے جب یہ پوچھا کہ ایو شخص خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے والد، حضرت مولا علی سے پوچھا محمد بن حنفیہ نے کہ اے میرے والد، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو قال ابو بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ آپ نے فرمایا کہ خشیت ان یقول عثمان، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ شاید ہم عثمان غنی کا نام لے دیں گے، تو میں نے کہا کہ ثم انت، پھر تو آپ کا مقام آتا ہے، اس کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مرد ہوں، یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے یہ بیان فرما دیا، لیکن حقیقت خال کو واضح فرما دیا کہ سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے، ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے، اس نے ایک مسئلہ پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کبھی آنا، تو وہ جانے لگی تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں
یعنی اس کی مراد تھی کہ آپ کا اگر وصال ہو جائے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم تجدینی فاتی ابا بکر، کہ اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اور ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، حضور نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اندر ابو بکر موجود ہو اور امامت ابو بکر کے سوا کوئی اور کر جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتی ہیں کہ چاندنی رات تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھی تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ہوں تو اور ابو بکر کی ایک نیکی ہو، یعنی ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر بھی درجہ حاصل ہے۔ امام ابن عبد البر اندلسی کے حوالے سے، مالکی کے حوالے سے الاستیاء فی معرفت الاصحاب کے اندر ان کی چند روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بعض صحابہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے اور حضرت مولا علی کو افضل مانتے تھے، تو یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت کا یہ اجماعی نہیں ہے۔ حالانکہ تو اس کے اوپر بھی اعلیٰ حضرت نے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا یہ بیان کرنا یہ بالکل شاذ ہے، اور اس سے اہل سنت کے اس عقیدے کے اندر، اس اجماع کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اگر دو چار بندے، دو چار محدث ایسا بیان بھی کر دیں تو اس سے وہ اجماع ٹوٹتا نہیں ہے کہ جو تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جس کو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کو خبر غلط پہنچی ہو یا روایتیں جنہوں نے نقل کی ہیں ان روایتوں کے اندر کوئی نقص ہو، تو اس سے وہ اجماع ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر اس صورت کو صورت ابو بکر کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس شان و عظمت کو بیان کر کے یہ سارے انہی کے پھر فضائل ہو جائیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں دینے والے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ پاک جو قسم اٹھاتے ہیں جیسے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور اس میں واللیل اذا یغشا جو قسم ہے، اللہ پاک ان چیزوں کے قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہی تو میں نے شروع میں بھی بیان کیا کہ قسم کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ قسم کا ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی شے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی قسم یاد کی جاتی ہے، کہ یہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہو یہ بیان کی جاتا ہے کہ وہ شے عظمت والی ہے، وہ عام شے نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دن اور رات کی قسم بیان فرمائی ہے، تو دن اور رات تو اس کی نشانیاں ہیں، دن اور رات تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ دن اور رات کو پھیرتا ہے، اور اس نے قرآن مجید میں مختلف الفاظ کے ساتھ دن اور رات کے پھیرنے کو بیان کر کے اپنی قدرت کی طرف لوگوں کو مائل کیا ہے کہ اس کی قدرت کو دیکھو کہ کیسے وہ دن اور رات کو پھیر رہا ہے، نہ دن جو ہے وہ رات کے اوپر چڑھتا ہے، نہ رات دن کے اوپر چڑھتی ہے، یہ ایک بالکل ترتیب کے ساتھ ایک نظام چل رہا ہے۔ تو کوئی ایسی ذات ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں سال سے یہ نظام اگر اس طریقے سے چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی ذرا برابر بھی رد و بدل نہیں ہوا، تو مانو کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے، دن اور رات کی قسم یاد فرمانے میں تو یہ وجہ ہے۔ اور بعض اوقات کوئی ایسی، جیسے سورہ 3 میں میں نے بیان کیا کہ تین اور انجیر کی قسم یاد کیوں فرمائی، تو اس کی بھی میں نے کافی وجوہات ذکر کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب شے اتنی اشرف و افضل نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی دینی منافع پوشیدہ نہ ہو ایسا، تو پھر بھی اللہ رب العزت قسم کیوں یاد فرماتا ہے، اس کے اندر بھی کافی ساری حکمت ہوتی ہیں، کافی ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جی جناب، اس کے علاوہ
शेखैन किनको कहते हैं और कहने की बजाय तस्मिया? हज़रात शेखैन जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों को शेखैन कहा जाता है। शेख कैसे, वैसे शेखैन जो है ना वो बुज़ुर्ग को कहा जाता है, बुज़ुर्ग को, बड़े को शेखैन। तो ये दो तस्निया का सीगा है, शेखैन का मतलब है दो बड़े, दो बुज़ुर्ग। तो इनको शेखैन कहने की वजह यही है कि ये इनकी बुज़ुर्गी की वजह से इनको शेखैन। और ख़तनैन, ख़तन वैसे दामाद को कहा जाता है। तो दोनों अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के चूँकि दामाद हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मौला अली, उनको ख़तनैन का नाम दिया जाता है और इनको शेखैन का। और एक हदीस में आता है ना कि अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, कि अबू बकर और उमर वो जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे। जन्नती, मुश्कात के अंदर रवायत मौजूद है, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। और अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन व हुसैन वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो उस मुनासबत की वजह से कि उनका शेख होना, बड़ा होना, बुज़ुर्ग होना, उस वजह से उनको शेखैन कहा जाता है। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा के जो वो शागिर्द थे, के लिए भी हजरात शेखैन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, उनके भी जो है ना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनको और इमाम अबू यूसुफ, और जब इनका तज़किरा किया जाए तो उनको शेखैन कह देते हैं। और अब इमाम मोहम्मद का उनके साथ तज़किरा कर दिया जाए तो उनको तरफ़ैन का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा कोई भाई सवाल करना चाहें? 5 मिनट रह गए। कितने अहबाब हैं जो पीछे से दोहराई कर रहे हैं, यानी जो पीछे जो इसबाक दिए हैं कम से कम जाके उनको वो देखते हैं, सुनते हैं? कितने हैं आप में से जो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं? अगर कोई हैं तो बता दें ताकि उनका मेरे जहन में आ जाए कि कुछ हैं ऐसे। तारिक भाई, हसनैन भाई, सही है, सही है, लिखते भी हैं। कारी साहब भी माशाल्लाह करते हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें दे जो साथ साथ दोहराई करने वाले हैं, और साथ साथ करेंगे तो फ़ायदा है। ये जो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं ना कि अभी तो ये चल रहा है, अभी होगा इंशाल्लाह, फिर कर लेंगे, वो कर लेंगे में कुछ नहीं होता। जो साथ साथ करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो इसके साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, जो साथ साथ इसको जो सुनते हैं, जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो नोट कर लेते हैं। अब पूरा बयान तो नोट करने नहीं होता, जब बंदा कोई सुनता है, कुछ ऐसी बात आ जाती है कि जो समझता है कि ये लिखने वाली बात है तो उसको लिख लेता है। तो बाद में जब जो आप में से जो आइमा हैं या खुतबा हैं जो अब अपने दरस कुरान देंगे या मस्जिद के अंदर दरस कुरान देंगे या आम गुफ्तगू के अंदर किसी से बात करना चाहेंगे, तो अगर उन पॉइंट्स को याद किया, लिखा हुआ होगा, जब उनको खोल के जब कभी देखेंगे तो उनका इल्म जो है वो और ज़्यादा निखर जाएगा, और ज़्यादा पुख्तगी आ जाएगी कि जो कलाम एक मरतबा सुना हुआ है उसको दोबारा सुनने के साथ बंदे को और ज़्यादा जहन नशीन हो जाता है। अगर आधा भूल गया हो तो जब पढ़ता है तो बाकी सारा आधा भी जहन में आ जाता है। दोहराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हमारे कहा जाता है ना कि तकरार, यानी हर्फ एक पढ़ो लेकिन उसकी तकरार 1000 मरतबा करो। यानी एक हर्फ भी अगर पढ़ा है ना तो उसको 1000 मरतबा उसकी तकरार करो, तब जाके वो आपके जहन के अंदर बैठेगा। सिर्फ़ और सिर्फ जहानत ये काम नहीं आती, बल्कि जहानत के साथ मेहनत ये बहुत ज़रूरी है। जो बंदा सिर्फ ज़हीन है वो नाकाम है, और जो बंदा ज़हीन होने के साथ मेहनती है वो बंदा कामयाब है। क्योंकि जो शख्स गबीउस जहन भी है, यानी जहन अगरचे उसका कुंद जहन है या जहन के अंदर ऐसी तकवीत नहीं है, लेकिन वो शख्स मेहनत का आदी है, मेहनत करने वाला है, तो वो शख्स चाहे देर से चाहे जल्दी वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाता है। और जो इसी के अंदर रहता है जी मैं तो कर लूँगा, जो हमारे यहाँ देखा जाता है ना, जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो कहते हैं जी मैं पेपरों में जाके तैयारी करूँगा, पेपरों के करीब जाके मैं तैयारी करूँगा, उस वक्त याद करूँगा। क्या होता है कि आखिरी वक्त के अंदर भी तैयारी नहीं हो पाती, और जहानत के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं या बहुत कम नंबरों से पास होते हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
جو جیسے آپ کو اب دیکھیں آپ کو اتنی آسان نہیں ہے، جیسے آپ کو وقت میں یہ تو کورس ایسا ہے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اگر نیٹ موجود ہے تو آپ اس کو لگا کے سن سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو کلاس وہاں بیٹھ کے لے سکتے ہیں، یہ اتنی آسانی کر دی گئی ہے۔ پہلے تو ویسے تو ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی کلاس لینی ہو یا اس کے علاوہ کلاسز لینی ہو تو جانا پڑتا ہے، جا کے وہاں وقت دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو میرے خیال سے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل سر۔ سر ایک بات پوچھنی تھی، وہ میں ہے نا وہ لکھتا ہوں وہ میرے پاس یوٹیوب کا نہیں آتا، آپ جو بھیجتے ہیں نا وہ تو آ جاتا ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس میں لکھتا ہوں وہ آتا ہی نہیں ہے، کوئی اور آ دیتے ہیں آپ کے نام سے۔ وہ اس طرح کریں نا، جب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اگر آپ کے پاس لنک موجود ہے تو اس لنک پہ جائیں اور جا کے چینل کو سبسکرائب کریں، وہ نیچے سبسکرائب کریں گے، گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب جب نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو اوپر نوٹیفیکیشن آئے گا، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ اس کے اوپر کلک کر کے جا کے ویڈیو سن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو آپ کے پاس نہ نوٹیفیکیشن آئے گا، آپ کو پھر سرچ کرنا پڑے گا، سرچ کر کے جا کے ڈھونڈ کے پھر کرنا پڑے گا۔ ہمارا چینل اتنا مشہور تو ہے کوئی نہیں کہ آپ کو سب سے سامنے آ جائے اور سب جو آپ نے لکھا ہے۔ عمومی طور پہ جو ویڈیوز آتی ہیں انہی کے پاس آتی ہیں کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا۔ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہاں اللہ خیر کرے گا۔ وہ ابھی وہ اس کا بھی بھیجیے گا تو میں نے یہ جیسے آپ بتا دیں نا ایسے بھی کروں گا، میں ہو سکتا ہے میں نے کیا ہوا ہو، اگر کیا کریں گے تو ویڈیو آ جائے گی آپ کے سامنے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ بڑی میں تمام احباب نے شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، روز کی بیس پہ کلاس لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔